آپ نے کہا کہ ہمیں موقع نہیں دیا جاتا، ہمیں وہ منتخب کریں، ہمیں نظام ہمارے حوالے کریں تو ہم چینج لا سکتے ہیں. تو سوال یہ کرتے ہیں، عوام بھی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ آپ کو دوسرے کیوں منتخب کریں گے؟ آپ نے کتنی کوشش کی کہ آپ ملک کے اندر انتخابات میں حصہ لیں؟ تو مدارس اور جو اہل مدارس ہیں، جو طلباء ہیں، ان کو ایک طرح سے ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ خود پیچھے ہٹ گئے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو صرف کیا ہے جی، مسجد کے لیے امام تیار کرنا اور یا پھر نکاح جنازے وغیرہ یہ پڑھانا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں، تقسیم کار کا اصول ہے. مثلا میں وفاق المدارس سے تعلق رکھتا ہوں. جی. وفاق المدارس نے اپنے ذمہ ڈیوٹی یہ لی ہے کہ ہم نے ملک کے اندر دینی مدارس کے نظام کو چلانا ہے، دینی تعلیم کو لے کر چلنا ہے، دینی تعلیم کو فروغ دینا ہے. اور دینی تعلیم کا ہی تقاضا ہے کہ وہ جدید تعلیم، میں دینی تعلیم کے سے الگ نہیں سمجھتا عصری تعلیم کو، دینی تعلیم کا ایک تقاضا سمجھتا ہوں. دیکھیے میں دنیا میں جاتا ہوں، میں اسلام کا پیغام تب سے ہی پہنچا سکتا ہوں جب مجھے وہاں کی زبان آتی ہوگی، جب میں دنیا کی عالمی زبان میں بات کر سکتا ہوں گا، میں اسلام کا صحیح پیغام پہنچا سکتا ہوں. اس لیے وفاق المدارس نے اپنے ذمے یہ لیا، اور ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. تقسیم کار کا اصول مسلم ہے. ہم نے اپنے ذمہ ڈیوٹی یہ لی کہ ہم ایک تعلیمی نظام کو آگے لے کر جائیں گے، ہم دینی تعلیم کو فروغ دیں گے، اور دینی تعلیم کے جو جو تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں کو بھی پیش نظر رکھیں گے. چنانچہ ہم اپنی یہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. آج پوری دنیا سے مسلمانوں کے بچے دینی تعلیم کے لیے پاکستان آنا چاہتے ہیں. آج پاکستان کے لوگوں کو دینی تعلیم کے حصول کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا، اور ان کو اس بات کا تقاضا نہیں ہوتا کہ ہم دینی تعلیم کے لیے باہر جائیں. جبکہ عصری تعلیم کی جن اداروں نے ذمہ داری لی تھی وہ اپنی ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں ان کو جانا پڑتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم نے تقسیم کار کے اصول کے تحت اپنے ذمہ لیا دینی تعلیم کا فروغ، اور الحمدللہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو ادا کریں. لیکن جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے یہ ذمہ لیا کہ ہم ملک کے اندر انتخابات میں حصہ لیں گے، ہم اس جمہوری نظام کا حصہ بنیں گے، اور انتخابات کے ذریعے ہم ملک کے اندر اس انقلاب لائیں گے، تبدیلی لائیں گے، اور ہم ایک جمہوری طریقے سے ملک کے اندر اسلامی نظام کا نفاذ کریں گے. اور جب اسلامی نظام کا نفاذ ہوگا تو اس کا مالیاتی نظام بھی آئے گا، اس کا تعلیمی نظام بھی آئے گا، اس کا عدالتی نظام بھی آئے گا. تو یہ نہیں ہے، وہ بھی علماء ہیں، وہ مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور انہوں نے میدان میں گئے ہیں اور ہمیشہ قوم سے اپیل کی ہے کہ آپ ہمیں ووٹ دیں. اور وہ میدان میں اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں، اس کے لیے احتجاج بھی کرتے ہیں، اس کے لیے مظاہرہ بھی کرتے ہیں. وہ خود مدارس کے لوگ ہیں، مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو دینی سیاسی جماعتیں ہیں. تو عوام میں پاکستان ان دینی سیاسی جماعتوں کو بھی ایک موقع دے، اور پھر دیکھے کہ وہ تبدیلی کتنی لاتے ہیں اور ملک کا نظام میں کتنی بہتری آتی ہے.